بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. اس لیکچر میں آج ہم ڈسکس کریں گے دا مین ہو واز اے ہاسپٹل بائی جیروم کے جیروم. ایک ایسا آدمی جو اپنی ذات میں ایک ہاسپٹل تھا، ہسپتال تھا. یہ کہانی ہماری فرسٹریشن کو شو کرتی ہے، ہمارے انر فیلنگز کو شو کرتی ہے کہ بعض اوقات ہم خام خواہ مختلف چیزوں کے اندر اپنے آپ کو ابزارب کر لیتے ہیں، خود کو ٹینشن کا شکار کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ چیزیں ہمارے اندر پائی نہیں جا رہی ہوتی. اس چیپٹر کے اندر جس طرح کے رائٹر بیان کرتا ہے کہ ایک دفعہ وہ اس کا جگر تھوڑا سا خراب تھا، تو اس نے ایک سرکولر ایک اشتہار پڑھا جس کے اندر لیور کے خراب ہونے کی سمپٹمز جو تھیں وہ بیان تھیں. تو اس کے بعد اس کو تھوڑا سا بخار ہوا، ہے فیور ہوا، تو وہ برٹش میوزیم کے اندر چلا گیا اور وہاں پر اس نے ایک بکلیٹ لیا اور وہاں پر اس کی سمپٹمز اور اس کی ریمیڈیز کے بارے میں جو ہے وہ اس نے پڑھنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد الفابیٹیکلی اے ٹو زی اس نے تمام بیماریوں کے بارے میں پڑھا، ان کی سمپٹمز کے بارے میں پڑھا، اور اس نے یہ فیل کیا، یہ محسوس کیا کہ تمام جو بیماریاں ہیں، وہ تمام جو ڈیزیزز ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں، سوائے ایک بیماری کے، وہ جو ہاؤس میڈس نی تھی، یعنی جوڑوں کے درد کے تمام کی تمام بیماریاں اس کے اندر موجود تھیں. اس کے بعد وہ بھاگا اپنے ڈاکٹر کے پاس گیا جو اس کا ایک دوست تھا، اس کو حقیقت بیان کی اور اسے بڑے انٹرسٹنگ الفاظ میں کہا کہ میں اگر حال اپنا بیان کرنے بیٹھوں تو تم فوت ہو جاؤ گے، تو اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کروں گا کہ وہ کون سی بیماری ہے جو مجھے لاحق نہیں ہے، یعنی وہ ہاؤس میڈس نی کی بیماری ہے، ڈیزیز ہے، وہ جوڑوں کی سوجن ہے، وہ درد ہے جو مجھے لاحق نہیں ہے. اس کے علاوہ تمام کی تمام بیماریاں مجھے لاحق ہیں. ڈاکٹر صاحب نے اس کا معائنہ کیا، ماؤتھ کا معائنہ کیا، اس کے بعد اس کو تھپکی دی اور ایک پرسکرپشن جو ہے، ایک نسخہ اسے رائٹ کر کے دیا. وہ نسخہ بغیر پڑھے جو ہے وہ لے کر اس کے پاس چلا گیا، کیمسٹ کے پاس. تو کیمسٹ نے کہا کہ میرے پاس یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، اگر میں کوئی کوآپریٹو اسٹور چلا رہا ہوتا تو میں ضرور آپ کی ہیلپ کرتا. تو رائٹر بڑا اسے ناراض ہوا کہ تم کوئی اسٹور چلا رہے ہو، میڈیکل اسٹور چلا رہے ہو، تمہارے پاس یہ چیزیں بھی موجود نہیں ہیں. تو اس کیمسٹ نے انہیں رائٹر صاحب سے کہا کہ آپ پہلے اس نسخے کو پڑھ تو لیں. تو اس نے نسخے کو کھول کر دیکھا، اسے پڑھا، تو وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ 1 پاؤنڈ جو ہے بیف سٹیک لینا ہے ایوری 6 آورز میں، اور 10 مائلز کی جو ہے آپ نے واک کرنی ہے صبح سویرے، اور یعنی بیڈ ایٹ 11 شارپ ہے، یعنی 11 بجے سو جانا ہے. اور ڈونٹ سٹف دا ہیڈز ود دوز تھنگز وچ یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ، جن چیزوں کو آپ سمجھ نہیں پا رہے، جن کو آپ سمجھ نہیں سکتے، تو ان میں اپنا سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس ایڈوائس پر، اس نصیحت پر رائٹر نے عمل کیا اور وہ بالکل صحت یاب ہو گیا. یعنی بتانے کا مقصد، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے اندر اپنا سر نہیں کھپانا چاہیے، ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو ابزارب نہیں کرنا چاہیے جو چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، جن کو ہم سمجھ نہیں پاتے. شارٹ کویسچن کی طرف آتے ہیں. How did he come to know that his liver was out of order؟ کیسے پتا چلا کہ اس کا جگر جو ہے وہ خراب ہے؟ Once he was reading the symptoms of the disorder of his liver. Symptoms of disorder of his liver جب وہ اسٹڈی کر رہا تھا، in this way he came to know that his liver was out of order، یعنی اس کا لیور جو ہے وہ آؤٹ آف آرڈر ہے. اس کو اس نے اسٹڈی کیا جسٹ آپ سرکولر سے، جسٹ آپ پیٹنٹ سرکولر سے اس نے اسے معلوم ہوا کہ اس کا جو جگر ہے وہ آؤٹ آف آرڈر ہے. نیکسٹ ہے واٹ ڈیزیز دا رائٹر ڈڈ ناٹ ہیو،
یعنی ایک وہ کہتا ہے کہ جب اس نے A to Z تمام بیماریوں کو، تمام ڈیزیزز کو اس نے ڈسکس کر لیا، اس نے دیکھ لیا، اس کی سمپٹمز کو پڑھ لیا، تو صرف ایک ہی ڈیزیز تھی جو اسے لاحق نہیں تھی، دیٹ واز دا ہاؤس میڈز نی، وہ گھٹنوں کا درد تھا، وہ جوڑوں کا جو ہے وہ سوجن تھی جو اسے لاحق نہیں تھی۔ تو اس پر اس نے تھوڑا سا سیڈ فیل کیا، وہ محسوس کر رہا تھا کہ why God had made him without this disease، جب ساری بیماریوں سے لاحق ہیں تو یہ بیماری اسے لاحق کیوں نہیں؟ What was the first reaction؟ جب اس نے A to Z ان سمپٹمز کو ڈسکس کیا، ان بیماریوں کی سمپٹمز کو، علامات کو ڈسکس کیا، what was his reaction؟ تو اس کا ریئیکشن کیا تھا، رد عمل کیا تھا؟ تو ہم دیکھتے ہیں that when he had studied A to Z all the diseases، the symptoms of all diseases، he sat frozen، وہ منجمد ہو کر بیٹھ گیا۔ he was in the condition of listlessness and he was in fearful condition۔ what would become of him؟ اس کا کیا بنے گا؟ he would die soon۔ تو وہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے، اب تو وہ مر جائے گا، اس کی یہ جو ہے بڑی تشویشناک کنڈیشن ہے۔ ایکوزیشن ٹو دا میڈیکل کلاس، جب اس نے کہا کہ A to Z تمام ڈیزیزز اس کو لاحق ہیں، then the writer thought that he would be the acquisition to the medical class۔ میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پریکٹس چاہیے ہوتی ہے، اپنی میڈیکل کی پریکٹس چاہیے ہوتی ہے، میڈیسنس کی، ٹریٹمنٹ کی، مختلف ڈیزیزز کی۔ تو اس نے کہا that I am the acquisition to the whole medical class، پوری میڈیکل کلاس کے لیے میں ایک ایکزیشن ہوں۔ they should come around me and they should examine me all the symptoms of diseases, then they should take their certificate and go to their homes۔ انہیں مختلف ہاسپٹلز میں مختلف پیشنٹس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بس میرے گرد گھومتے رہیں، میرا معائنہ کریں، کیونکہ مجھے تمام کی تمام جو ڈیزیزز ہیں وہ لاحق ہیں، وہ میرا معائنہ کریں، اور معائنہ کرنے کے بعد وہ اپنا سرٹیفکیٹ لیں اور گھروں کو چلے جائیں۔ Writer's visit to the medical man، describe writer's visit to medical man، یعنی جب اس نے تمام بیماریوں کو، ان کی سمپٹمز کو ڈسکس کر لیا، دیکھ لیا، تو پھر وہ دوڑا دوڑا اپنے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ the doctor was his old chum، اس کا پرانا دوست ہے، تو وہ وہاں پر بیٹھ کر موسم کے بارے میں بھی ڈسکشن کرتے ہیں، وہ وہاں پر بیٹھ کر فری میں وہ اس کا چیک اپ بھی کرتا ہے۔ تو وہ جب میڈیکل مین کے پاس گیا، اپنے ڈاکٹر کے پاس گیا، تو اس نے کہا that I would not take your most of time، میں تمہارا زیادہ ٹائم، اکثر ٹائم نہیں لوں گا، یہ بیان کرتے ہوئے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ میں صرف یہی بتاؤں گا کہ the only one disease that I had not been suffering، کہ وہ واحد بیماری جو مجھے لاحق نہیں ہے، کیونکہ اگر میں A to Z تمام بیماریاں بتانے بیٹھ جاؤں then you would be passed away، تو تم فوت ہو جاؤ گے۔ تو اس نے کہا the house maid's knee is the only disease that I had not got، اس کے علاوہ تمام کی تمام بیماریاں جو ہیں وہ مجھے لاحق ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس کا معائنہ کیا، اس کا منہ کھلوایا، اس کی زبان کا معائنہ کیا، اس کو دیکھا، تھپکی دی، اور اس کے بعد اس نے ایک پرسکرپشن جو تھا، ایک نسخہ جو تھا، وہ اسے لکھ کر دیا۔ نیکسٹ ہے رائٹرز ڈوئنگ گڈ ٹرن ٹو ڈاکٹر۔ رائٹر تھاٹ دیٹ ہی واز ڈوئنگ اے گڈ ٹرن ٹو دا ڈاکٹر بائی گوئنگ ہم، ڈاکٹر کے پاس میں جو گیا ہوں، میں بڑا احسان کر رہا ہوں ڈاکٹر کے پاس، کیونکہ اس کے مطابق اکارڈنگ ٹو دا رائٹر اے ڈاکٹر نیڈز اے پریکٹس، ڈاکٹر کو پریکٹس چاہیے ہوتی ہے۔ جب وہ یعنی ایک بیماری کسی ایک مریض کے اندر ہوتی ہے، دوسری بیماری کسی دوسرے مریض کے اندر، تیسرے مریض کے اندر، but the writer thought that I am the whole collection of all diseases، میرے اندر تمام بیماریوں کو جو ہے وہ مجموعہ موجود ہے۔ تو اس لیے اس نے سوچا کہ ڈاکٹر should not go to the different patients، he should visit me، he should examine me۔ so اس لیے اس نے سوچا کہ I am doing a good turn to the doctor، میں ڈاکٹر پر بڑا احسان کر رہا ہوں، کیونکہ all diseases میرے اندر موجود ہیں، وہ ان تمام بیماریوں کا معائنہ کر لے اور
اور اسے مختلف مریضوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمام بیماریوں کا معائنہ کر کے اپنی پریکٹس جو ہے وہ مکمل کر لے۔ نیکسٹ ہے پرسکرپشن بائی دا ڈاکٹر۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد جو پرسکرپشن لکھا، نسخہ لکھا، وہ کیا تھا؟ دا پرسکرپشن واز 1 pound beef steak every 6 hours, 10 miles walk in the morning, bed at 11 sharp, and don't stuff the things into your mind you don't understand۔ یہ وہ چیزیں تھی جو ڈاکٹر صاحب نے رائٹر کو لکھ کر دیں پرسکرپشن کے اندر۔ اس پرسکرپشن کو اس نے فولڈ کیا اور رائٹر کے ہاتھ میں جو ہے وہ تھما دیا۔ رائٹرز وزٹ ٹو دا کیمسٹ، وہ پرسکرپشن لے کر، وہ نسخہ لے کر وہ میڈیکل سٹور پر چلا گیا، کیمسٹ کے پاس چلا گیا اور اسے کہا کہ جلدی سے یہ مجھے دوائیاں دے دیں۔ جو ہی کیمسٹ نے وہ پرسکرپشن پڑھا، وہ نسخہ پڑھا، اس نے رائٹر کو وہ پرسکرپشن لوٹا دیا، جس سے جو ہے رائٹر تھوڑا سا ناراض ہوا۔ اس نے کہا کہ تم کس قسم کے کیمسٹ ہو، تم کس قسم کا میڈیکل سٹور چلا رہے ہو، when you don't have these things، جب تمہارے پاس یہ چیزیں ہی موجود نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا if I had been able to run a cooperative store، میں کوئی cooperative store چلا رہا ہوتا then I would have been able to help you، پھر میں تمہاری مدد کر سکتا۔ sorry I don't have these things، میرے پاس یہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو رائٹر نے اس پرسکرپشن کو کھولا، اس نسخے کو کھولا اور اسے پڑھا۔ تب اسے احساس ہوا کہ یہ ساری چیزیں، نہ بیف سٹیک جو ہے وہ میڈیکل سٹور پر ہے، نہ واک جو ہے میڈیکل سٹور پر اویلیبل ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ چیز جو ہم اپنے مائنڈ کے اندر سٹف کر لیتے ہیں، فضول قسم کی چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، نہ ہی اس کے بارے میں کوئی چیز جو ہے وہ میڈیکل سٹور پر اویلیبل ہوتی ہے۔ لاسٹ پوائنٹ ہے ڈونٹ اسٹف یور ہیڈ ود دا تھنگز یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم خام خواہ کے مسائل میں ایسے ہی خام خواہ کی چیزوں میں اپنے آپ کو الجھا لیتے ہیں، وہ چیزیں جو جس کے ساتھ ہمارا کنسرن ہی نہیں ہے، ایسی چیزیں جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، جو چیزیں ہمارے ساتھ بلانگ ہی نہیں کرتی، ہمیں ان پر توجہ نہیں دینی چاہیے اور خام خواہ اپنے آپ کو ان چیزوں میں نہیں الجھانا چاہیے، تاکہ ہم جو خام خواہ کی جو ٹینشن ہے اس سے بچ سکیں اور اپنی جو وہم ہے اور اس طرح مختلف چیزوں سے ہم جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن آپ لوگ پڑھیں گے، اس کے ساتھ اس کے سینونمز بھی دیکھیں گے، اور یہ جو شارٹ کویسچنز ہیں، ایکسرسائز والے کویسچن ہیں، ان کو اچھے طریقے سے تیار کریں گے اور لکھ کر ان کی جو ہے وہ پریکٹس کریں گے۔ آج کے لیکچر کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ لیکچر کے لیے پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔